اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات 3 ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کھڑا زبر، نمبر 2 کھڑی زیر، اور نمبر 3 الٹا پیش۔ ان کو 2 حرکت پڑھا جاتا ہے، یعنی 1 الف کے برابر۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سمپل زبر زیر پیش میں سے ہم زبر کو لیتے ہیں، با زبر با۔ کھڑا زبر کو کیسے لیں گے؟ با کھڑا زبر با، یعنی پڑی حرکات سمپل زبر زیر پیش کو 1 حرکت لیا جاتا ہے، اور کھڑی حرکات کو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو 2 حرکت۔ با با، کتنا واضح فرق ہے ان دونوں میں۔ تو ہمیں قرآن پاک میں آیات کو پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کھڑا زبر کو کھڑی حرکت کہتے ہیں۔ کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ کھڑا زبر کو پڑھتے وقت جو ہے 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کھینچ کر بغیر جھٹکا دیے اس کو معروف پڑھنا ہے۔ مثلا با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، ہا کھڑا زبر ہا، خو کھڑا زبر خو۔ با تا سا جا ہا خو۔ دال کھڑا زبر دا، زال کھڑا زبر دا، رو کھڑا زبر رو، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا۔ دا زا رو زا سا شا۔ صاد کھڑا زبر سو، دوات کھڑا زبر دو، تو کھڑا زبر تو، زا کھڑا زبر زو، عین کھڑا زبر آ، غین کھڑا زبر غو، سو دو تو زو آ غو۔ فا کھڑا زبر فا، قوف کھڑا زبر قو، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا۔ فا قو کا لا ما نا۔ واو کھڑا زبر وا، واو پڑھتے وقت ہونٹوں کا گول دائرہ بنائیں گے۔ واو کھڑا زبر وا۔ ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ۔ الف پہ جب کھڑا زبر آ جائے یا کوئی بھی حرکت لگ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، وا ہا آ آ یا۔ یہاں پہ میں نے ان کو 2 طریقوں سے پڑھا ہے۔ پہلے میں نے ان کی ہجے کی، اس کے بعد ان سب کو آپ کو رواں پڑھ کے بتایا۔ اس کے بارے میں باقی ہم جانتے ہیں کہ وف کی صورت میں کھڑا زبر پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فور ایگزامپل جیسے آہ نا، ابھی ہم بعد میں اس کی ہجے کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو ہم جس کے آخر میں اگر کھڑا زبر آتا ہے، کھڑا زبر پہ ہم وف کرتے ہیں، تو وف کی صورت میں کھڑا زبر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تر دو، اس میں بھی وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ کھڑا زبر پہ ہی ختم ہو رہا ہے، تو اس کو وقف میں بالکل بھی ہم چینج نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو ہے اگر کسی بھی جو ہے ایسا لفظ جس پہ ہم وقف کر رہے ہیں اس کے آخری حرف سے پہلے کھڑا زبر آ رہا ہے تو اس حرف کو 5 سے 6 حرکت کھینچ کے وقف کیا جائے گا۔ یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے کہ کھڑا زبر کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کیوں؟ کھڑا زبر کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو، تو کھڑا زبر کو 3 الف کے برابر یعنی 5 سے 6 حرکت کھینچ کے وقف کریں گے۔ اسی طرح اس کو ہم بعد میں ہجے کرتے ہیں، قوانیتات، آگے اس کو وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ قوانیتات۔ اس کی ہجے کرتے ہیں آج ہم۔ کھڑا زبر کی جو مشق ہے اس کی، یا ہا زبر یح، یا کھڑا زبر یا، یح یا، وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یح یا۔ تو زبر تو، غین کھڑا زبر غو،
طغى آگے وف طغى. عین زبر آ لام کھڑا زبر لا آلا آگے وف آلا. قاف زبر قا لام کھڑا زبر لا قالا آگے وف قالا. سین زبر سا جیم کھڑا زبر جا سجا آگے وف سجا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں چھوٹی آ رہی ہے، ان سب میں ہم اس کو ہجے میں نہیں لیتے اور نہ ہی وف کی صورت میں. حمزہ غین زبر آ، دیکھیں یہاں پہ الف ہے، الف پہ زبر آ گیا تو یہ حمزہ بن گیا. حمزہ غین زبر آ، نون کھڑا زبر نا آغ نا آگے وف آغ نا. تار آ زبر تار، دود کھڑا زبر دو تار دو آگے وف تار دو. حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا آ وا. یہاں پہ چھوٹی آ نہیں پڑی جائے گی، نہ ہجے میں نہ رواں میں. آگے وف آ وا. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما آما، نون زبر نا آمنا آگے وف آمن. حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا آدہ، میم زبر ما آدم آگے وف آدم. حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی آنی یا زبر یا آنیہ، تا دو زیر تن آنیتن آگے وف آنیہ. یعنی پہلے ہم نے اس کو پڑھتے ہوئے غنہ کیا. ہم پہلے تنوین کے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو غنہ کر کے پڑھیں گے، تو یہاں پہ ہم نے غنہ کیا آنیتن. اب وف کیا، وف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے آنیہ. قاف کھڑا زبر قا، نون زیر نی قانی، تا کھڑا زبر تا قانی تا، تا دو زیر تن قانی تا تن. اب وف کرتے ہیں آگے وف قانتات. تو یہ میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکی تھی، بتا چکی تھی کہ کھڑا زبر کے بعد والا حرف وف کی وجہ سے ساکن کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو 5 سے 6 حرکت کھینچ کے وف کریں گے. آج ہم نے کھڑا زبر پڑھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کھڑی زیر. کھڑی زیر کو بھی اسی طرح 2 حرکت پڑھیں گے، جس طرح با کھڑا زبر با، اسی طرح با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی. اس کے مقابلے میں پڑی حرکت کو دیکھیں تو با زیر بی 1 حرکت لیا جائے گا، سمپل زبر زیر پیش میں سے. تینوں کو، زیر کو بھی زبر کو بھی سب پیش کو سب کو 1 حرکت لیں گے اور ان کو 2 حرکت. کھڑی زیر کو کھڑی حرکت کہتے ہیں. کھڑی زیر کو بھی 1 الف کے برابر یعنی 2 حرکت کھینچ کے پڑھتے ہیں. ان کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ان کو کھینچ کر بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے. کھڑی زیر پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی کہ کھڑی زیر کو بھی اس کو یو ہی وف کی صورت میں اس پہ کوئی چینج نہیں آئے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے ہا کے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہو تو وف کی صورت میں اسے گرا دیں گے. بینا سری ہی وف کریں گے بینا سری، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کھڑی زیر کے بعد والا حرف وف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو کھڑی زیر کو 3 الف کے برابر یعنی 5 سے 6 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے. اس کی مثال یہاں ابھی نہیں ملتی ہم کو، تو ہم دیکھتے ہیں اس کی ہجے کیسے کرنی ہے. با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، ہا کھڑی زیر ہی، خو کھڑی زیر خی، بی تی سی جی ہی خی. دال کھڑی زیر دی، دال کھڑی زیر دی، رو کھڑی زیر ری، دال کھڑی زیر دی، دال کھڑی زیر دی، رو کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی سی، شین کھڑی زیر شی، دی زی ری زی سی شی. صاد کھڑی زیر سی، دود کھڑی زیر دی، تو کھڑی زیر تی، زو کھڑی زیر زی، عین کھڑی زیر ای، غین کھڑی زیر غی، سی دی تی زی ای غی. فا کھڑی زیر فی، قوف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، فی قی کی لی می نی. واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر یی، وی ہی ای ای جی. واو پڑھتے وقت ہونٹوں کا دائرہ بنانا مت بھولیے گا، دائرہ بنائیں گے. اسی طرح حمزہ کے نیچے کھڑی زیر الف کے نیچے کھڑی زیر آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اب ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں.
حمزہ ہا پیش اوہ، یا کھڑی زیر ی، اوہ جی، وف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، آگے وقف اوہ جی، یعنی کہ یا کے نیچے اگر کھڑی زیر آئے یا کھڑی زیر کسی بھی عربک جو حروف ہیں، عربک جو بھی عربک الفاظ ہیں ان کے آخر میں آتی ہے تو وف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یو یا ہا پیش یوہ، یا کھڑی زیر ی، یوہ ی، آگے وف یوہ ی، یا سین زبر یس، تا ہا زبر تہ، یس تہ، یا کھڑی زیر ی، یس تہ جی، آگے وف یس تہ جی، با عین زبر با، دال زیر دی، با دی، ہا کھڑی زیر ہی، با دی ہی، آگے وف با دی، رو پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، آگے وف رسولی، با زیر بی، یا زبر یا، بی یا دال زیر دی، بیا دی، ہا کھڑی زیر ہی، بیا دی ہی، آگے وف بیا دی، با زیر بی، نون صاد زبر نس، بی نس، رو زیر ری، بی ناصری، ہا کھڑی زیر ہی، بی ناصری ہی، آگے وف بی ناصری، با زیر بی، رو ہا زبر روح، بی روح، میم زبر ما، بی روح ما، تا زیر تی، بی روح ما تی، ہا کھڑی زیر ہی، بی روح ما تی ہی، آگے وف بی روح ما تی۔ دیکھیے کھڑی زیر عربک الفاظ کے آخر میں آئیں گے تو ان کو اسی طرح پڑھنا ہوگا، وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کھڑی زیر آخر میں ہا کے نیچے آئیں گے تو ان کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیا جائے گا، یعنی کھڑی زیر پر وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے ہا کے، ہا پہ کھڑی زیر آ جائے تو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر دیا جائے گا۔ اسی طرح تیسری کھڑی حرکات کون سی ہے؟ الٹا پیش، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں ہے سمپل زبر زیر پیش میں سے سمپل پیش، تو اس کو پڑھیں گے با پیش بو، اور اس کے مقابلے میں اس کو دو حرکت پڑھا جائے گا، با الٹا پیش بو، بو بو۔ تو الٹا پیش کے بارے میں پڑھتے ہیں، الٹا پیش کو بھی کھڑی حرکت کہتے ہیں، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر یعنی دو حرکت کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ الٹا پیش کو پڑھتے وقت تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کھینچ کر بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے، الٹا پیش پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے ہا کے، ہا پہ الٹا پیش ہو تو وقف میں اسے ساکن کر دیں گے، یہ والی مثال ہے، نَرِثُوهُ، آگے وقف نَرِثُوهُ۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں الٹا پیش کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو الٹا پیش کو تین الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اب اس کو پڑھتے ہیں ہم، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو، ہا الٹا پیش ہو، خا الٹا پیش خو، بو، تو، سو، جو، ہو، خو، دال الٹا پیش دو، زال الٹا پیش زو، رو الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، دو، زو، رو، زو، سو، شو، سواد الٹا پیش سو، دود الٹا پیش دو، تو الٹا پیش تو، زو الٹا پیش زو، عین الٹا پیش او، غین الٹا پیش ہو، سو، دو، تو، زو، او، غو، فا الٹا پیش فو، قوف الٹا پیش قو، کاف الٹا پیش کو، لام الٹا پیش لو، ایم الٹا پیش مو، نون الٹا پیش نو، فو، کو، کو، لو، مو، نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو، وو، ہو، او، او، یو۔ الف پہ جب الٹا پیش آ جائے گا تو وہ حمزہ بن جائے گا۔ اسی طرح واو کو ہمیشہ ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، سمپل پیش کو بھی اور الٹا پیش دونوں کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھا جائے گا۔ آگے ہم اس کی ایکسرسائز پڑھیں گے، تا لام زبر تل، واو الٹا پیش وو، تل وو، آگے وف تل وو۔ یہ اس کی مثال ہے کہ آخر میں عربک جو بھی الفاظ ہوں گے ان کے آخر میں اگر الٹا پیش آ رہا ہے تو وف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا، تل وو، وف کی صورت میں تل وو، فا حمزہ زبر فا، واو الٹا پیش وو، یہ الف ہے، الف پہ جزم آگے حمزہ بن گیا، فا وو، آگے وقف
फा वू, वफ की सूरत में कोई तब्दीली नहीं हो रही। लाम जेर ली, ता सीन जबर तस, लीतस, ता जबर ता, लीतस ता। वा उल्टा पेश वू, लीतस ता वू, आगे वक्फ, लीतस ता वू। लाम जेर ली, या जबर या, लिया सीन वो पेश सू, लियसू, हमजा उल्टा पेश ऊ, लियसू ऊ, लियसू ऊ, आगे वफ, लियसू ऊ। या लाम जबर यल, वा उल्टा पेश वू, यल वू, नून जबर ना, यल वू ना। अब यहाँ पे उल्टा पेश के बाद वाला हुर्फ जो है वफ की वजह से साकिन हो रहा है, तो इसको हम 5 से 6 हरकत खींच के वफ करेंगे। जो हमने यहाँ पे आपको बताया था, उल्टा पेश के बाद वाला हुर्फ वफ की वजह से साकिन हो रहा हो तो उल्टा पेश को 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। तो ये इसकी मिसाल है। उल्टा पेश के बाद वाला हुर्फ नून है और ये वफ की सूरत में साकिन हो रहा है, तो उसको 5 से 6 हरकत खींच के पढ़ा जाएगा। यलवूना, आगे वफ यलवून। यही चीज जो है आपको बताई थी कि इस तरह उल्टा पेश की जगह यहाँ खड़ी जेर है या खड़ा जबर है या उल्टा पेश, तीनों में से कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद वाला हुर्फ वफ की वजह से साकिन करना पड़े तो उनको 5 से 6 हरकत ही खींचेंगे। यासीन जबर यस्ता जबर ता, यस्ता वा उल्टा पेश वू, यस्ता वू, नून जबर ना, यस्ता वू ना, आगे वफ यस्ता वून। या जबर या, दाल जबर दा, यदा, हा उल्टा पेश हू, यदा हू, आगे वफ यदा। यानी कि हा पे उल्टा पेश हो उसको वफ की सूरत में साकिन कर देंगे। मीम जबर मा, आइन जबर आ, मा आ, हा उल्टा पेश हू, मा आ हू, आगे वफ मा आह। हमजा जबरा, मीम जबर मा, अमा, रो जबर रो, अमारा, हा उल्टा पेश हू, अमारा हू, आगे वफ अमारो। नून जबर ना, रोजेरी, नरी सा पे सू, नरी सू, हा उल्टा पेश हू, नरी सू हू, आगे वफ नरी सू। कावजेर की ता, खड़ा जबर ता, की ता, बा जबर बा, किताबा, हा उल्टा पेश हू, किताबा हू, आगे वफ किताबा। सीन बा पेश सुब, हा खड़ा जबर हा, सुबहा, नून जबर ना, सुबहाना, हा उल्टा पेश हू, सुबहानहू, आगे वफ सुबहाना। तो आज हमने देखा कि उल्टा पेश, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश तीनों जब किसी अरबिक अल्फाज के आखिर में आएंगे और वफ किया जाएगा तो वफ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरह खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश के बाद वाला हुर्फ वफ की वजह से साकिन हो रहा हो तो उनको 5 से 6 हरकत खींच के वफ करेंगे। इसी तरह हा पे खड़ा जबर, हा के ऊपर खड़ी जेर या हा पे उल्टा पेश या उसके नीचे खड़ी जेर आ जाए तो वफ की सूरत में हा को साकिन कर दिया जाएगा। और जो है हा पे खड़ा जबर की मिसाल कुरान पाक में नहीं मिलती। खड़ा ज़बर के साथ कहीं पे वाव और कहीं या लिखी होती है जिसका नाम हम जोड़ करते हुए यानी हिज्जे में हम नहीं लेंगे, यानी वाव और या को नहीं पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पे सलातन और आह ना, ये मिसालें आपको खड़ा ज़बर के चैप्टर में मिल जाएंगी जो शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया था। इसको मैं एक्सप्लेन करना भूल गई थी। तो सलातन, इसमें वाव नहीं पढ़ा जाएगा हिज्जे में, और इस तरह आह ना, इनमें छोटियाँ, इस तरह के और जितने अल्फाज होंगे छोटियाँ नहीं पढ़ी जाएगी। और इसी तरह जो है उल्टा पेश के चैप्टर में लियसू ऊ, इसको खींचने का मकसद ये था कि एक ही जो लफ्ज़ है लियसू ऊ, ये एक लफ्ज़ है, ठीक है। इसके अंदर ये एक अरबी का कलमा है, एक लफ्ज़ है, इसके अंदर वाव मद्दा है, सीन वाव पे सू वाव मद्दा है, उसके साथ हमज़ा पेश ऊ, हमज़ा आ गया। हरूफ मद्दा के बाद एक ही कलमे में जब हमज़ा आ जाता है तो वो मद्दे मुत्तसिल बन जाता है, ठीक है। इसको हम 5 से 6 हरकत खींचेंगे, इसलिए मैंने उसको खींच के पढ़ा है। लियसू ऊ। आज हमने खड़ी हरकत के बारे में पढ़ा था। आइंदा हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।